کو اٹھا کر رکھنے کے بعد اب امام علی مقام کا تیور بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ واقعی اس وقت امام علی مقام کو بڑا دکھ ہوا تھا، بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ اب خاندان نبوت کی باری آ گئی ہے، خاندان نبوت کے سپہ سالار قربان ہو رہے ہیں، شہزاد جان کے قربان ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی موسم میں ایک ان کے خیمے سے آواز آئی ہے، اے پیارے بھائی جان، مانتی ہوں پورا معاملہ بالکل بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، ہر بندہ بھوک اور پیاس سے پریشان ہے۔ اب تک بڑے ننھا علی اصغر تھا جو ہمارا دودھ پی کر کے بسر کر رہا تھا، لیکن اے میرے پیارے شوہر نامدار، اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جسم بالکل سوکھ چکا ہے، اب دودھ بھی نہیں نکل رہا ہے، علی اصغر کے ہونٹ لال ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت علی اصغر کے ساتھ کیا کیا جائے؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے علی اصغر کو دیکھا ہے، علی اصغر تڑپتے نظر آئے، علی اصغر کے ہونٹوں میں پیاس کی شدت نظر آئی ہے، علی اصغر کا ہونٹ سوکھا ہوا نظر آیا ہے۔ جناب عباس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں اور فوراً ایک مشکیزہ پانی بھر کر کے لا رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کہہ کر آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور مشکیزے کو لے کر میدان کارزار میں آئے۔ جو یزیدی میدان کارزار میں نہر فرات پر پہرا دے رہے تھے، ان بندوں سے خطاب کر کے کہا اے بندو، مانا کہ تم ہمارے خون کے پیاسے ہو، مگر ایک ننھا سا بچہ ہے جس کو پیاس لگی ہے، وہ پانی چاہتا ہے، اگر اس بچے کو پانی کے چند قطرے مل جائیں تو یقیناً یہ بڑا ہی بہتر کام ہوگا۔ مگر قربان جاؤ، ان یزیدیوں نے اس موقع پر جو جناب عباس کو جواب دیا تھا، اس جواب پر بھی دنیا رو رہی ہے۔ یزیدیوں نے کہا تھا سنو، پانی کی بات کرتے ہو، اس پانی سے جانور سیراب ہو سکتے ہیں، مگر خیمہ حسینی میں ایک قطرہ بھی انجانے تھا۔ کیا انداز ہے! خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی جانے نہیں دے، لیکن جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ جو پوری طرح سے یہ عہد و پیمان کر کے گئے تھے کہ ہم میدان کارزار میں جائیں گے اور پانی لے کر کے آئیں گے، یہ عہد کر کے آپ گئے تھے۔ میدان میں اترے، بہت سارے لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، بہت سارے بہادر آئے، مگر وہ ایسا عظیم الشان بہادر تھا کہ راستے میں آتے ہوئے تمام لوگوں کو فنار کرتا ہوا نہر فرات پہنچ گیا۔ نہر فرات میں حضرت عباس نے اپنا گھوڑا پہنچایا، تاریخ بتاتی ہے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈالا، مشکیزے میں پانی بھرا اور پھر گھوڑے سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تو بھی ذرا پانی پی لے، اور خود اپنے چلو میں پانی بھرا، چلو میں پانی لیا ہے اور اس کو اپنے ہونٹوں کے قریب لائے۔ بالکل وہ پانی جناب عباس پینے ہی والے تھے کہ اچانک سیدنا حسین ابن علی کی پیاس یاد آ گئی۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت واقعی بھوک اور پیاس کی شدت میں تھے، اس وقت جناب عباس کو خیمے کے مقدس مستورات کا خیال آیا، بچوں کا خیال آیا، اور اس پانی کو جو ابھی آپ بالکل پینے والے تھے آپ نے اٹھا کر کے واپس نہر میں ڈال دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی بات کو کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا، چلو میں لے کے ڈال دیا، پھر سے نہر میں عباس نے فرات کو پانی پلا دیا، عباس نے فرات کو پانی پلا دیا۔ وہ فرات کی قسمت ہی نہیں تھی کہ وہ اہل بیت نبوت کے مقدس لبوں سے لگ جاتا، یہ خدا کو منظور نہ تھا، اس لیے جناب عباس نے پانی واپس نہر میں ڈال دیا، اور جو مشکیزہ آپ نے بھرا تھا اس مشکیزے کو اپنے داہنے کندھے پر ٹانگا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپس چل دیے۔ جب گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلے تو عامر بن سعد نے دور سے دیکھا کہ مشکیزہ بھر کر عباس لوٹ رہے ہیں۔ اس نے اپنی فوج کو للکار کر کے کہا تھا اے یزیدیوں سنو، یہ مشکیزے کا پانی اگر خیمہ حسینی میں پہنچ گیا، میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں اس پانی کو پینے کے بعد میں کوئی بھی یزیدی یہاں نظر نہیں آئے گا، سب ختم ہوگا۔ اس لیے تم سب پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ عباس کا مقابلہ کرو، پانی کا یہ مشکیزہ خیمہ حسینی میں پہنچنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ آگے حضرت عباس کا مقابلہ کرنے کے لیے
بڑے بڑے بہادر 30 مار خان دور سے تیر پھینک رہے ہیں، کوئی بھی قریب آنے کی کوشش نہیں کر رہا، چونکہ اس سے پہلے جب ادھر سے گئے تھے جس نے بھی سامنے آ کر کے مقابلہ کیا تھا حضرت سیدنا عباس نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اب اس وقت کوئی بھی آدمی آپ کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دور سے آپ پر تیر کی بوچھار کی جا رہی ہے، تیر اتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ان تیروں سے بچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کے درمیان سے گزرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، سینکڑوں تیر بیک وقت آپ کے اوپر گر رہے ہیں، مگر پھر بھی حسینی جذبہ اتنا تیز ہے کہ اس موسم میں بھی آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب ایک شیر ہزاروں کے نرغے میں کھل جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ بھی بالکل مجبور و لاچار ہو ہی جاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب چاروں طرف سے تیروں تلواروں کی بارش ہونے لگ جاتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا ہوا تھا آپ کا وہ ہاتھ کٹ جاتا ہے اور اس مشکیزے کو آپ نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لٹکایا ہے تو ایک بندے نے اس پر بھی تلوار ماری ہے، آپ کا وہ ہاتھ بھی کٹ کر کے گر جاتا ہے۔ اب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکیزے کو اپنی دانت سے پکڑ لیا ہے، دونوں ہاتھ بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ اس انداز میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ خیمہ حسین کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہنے والے نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، کہتے ہیں بازو چھلا ہے سینہ مگر ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار سے ہو کر خیمہ حسین کی طرف آ رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس پانی کو رب تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ خیمہ حسین میں آئے، اس لیے بقدرت الہی ایک تیر آ کر کے اسی مشکیزے پہ لگ جاتا ہے۔ جب مشکیزے پر تیر لگتا ہے سارا پانی وہیں گر جاتا ہے۔ اب جب وہ پانی گر گیا تو وہ عباس جو اب تک پوری بہادری کے ساتھ کھڑے تھے اس پانی کے سہارے میں، لیکن جب وہ پانی گرا ہے عباس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جب یہ پانی میں نہیں لے جا سکتا تو میں اپنے آپ کو بچا کر کے کیا کروں گا۔ اس انداز میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کارزار کے تپتے ہوئے ریگزار پر کڑکتی ہوئی دھوپ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی شہادت کو پیا ہے، اور اس کے بعد امام علی مقام سے کہا ہے، اے میرے پیارے امام، میں نے اپنی جان کو قربان کر کے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے، میری اس قربانی کو قبول فرما۔ ملت اسلامیہ، یہ قربانیاں جو آج کربلا معلیٰ کی بیان کی جا رہی ہیں، ان قربانیوں کے پیچھے راز کیا ہے یہ آپ کو محسوس کرنا ہے۔ آج ہماری جانوں کی قربانی ہم سے نہیں مانگی جا رہی ہے، آج ہماری اولاد کی قربانی ہم سے نہیں مانگی جا رہی ہے۔ امام علی مقام کے نام پر آج صرف اور صرف اگر ہم سے کچھ مانگا جا رہا ہے تو فقط یہ ہے کہ اسلام کی صورت کو نہ بگاڑو، اے مسلمانوں اسلام کی شبیہ کو مسخ نہ ہونے دو، اے مسلمانوں مسجدوں کو آباد رکھو، شراب سے بچو، جوا بازی سے بچو، مختلف قسم کے جو گناہ تمہارے معاشرے میں آ گئے ہیں ان گناہوں سے باز آ جاؤ، یہی کربلا والوں کا پیغام۔ اسی پیغام کے لیے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 جانثار کربلا کے میدان میں قربان ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عظیم الشان کربلا کا مارکا جس کو بیان کرتے ہوئے زبان پر الفاظ کم ہو جائیں، اس عظیم مارکے کی داستان چھڑی ہے۔ کربلا کوئی عام بات نہیں ہے، کربلا کوئی ہلکے میں لینے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے اس میدان کارزار میں جب پانی نہیں پہنچا، حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے۔ عباس علمبردار کی شہادت کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ بہت گھبرائے، کیونکہ وہ عباس تھے جن کے ہاتھ میں امام علی مقام کے لشکر کا پرچم ہوا کرتا تھا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میرا عباس میرا بھائی نہیں بلکہ وہ میرا داہنا بازو تھا۔ عباس چلے گئے، اب حسین کا داہنا بازو کٹ گیا ہے۔ میرا بیٹا علی، میرا بیٹا قاسم چلا گیا ہے، حسین کی جان نکل گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر اس موسم میں بھی حسین ابن علی ہیں کہ پوری بہادری کے ساتھ میدان کارزار میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس کے لاشے کو امام علی مقام نے اپنے بازو پر اٹھایا ہے۔ اس وقت امام علی مقام کا عالم کیا ہوگا جب ان کا بازو کٹا ہے، دونوں بازو نہیں ہیں، اور اس وقت سے کتنا عباس رضی اللہ تعالیٰ
کی لاش مبارک کو امام علی مقام نے اٹھا کر اپنے خیمے میں پہنچایا ہے. جس وقت عباس کا لاشا خیمے میں پہنچا ہے پورے خیمے میں کوہرام بپا ہو گیا. یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے؟ آج عزیزان ملت اسلامیہ خیمہ حسین میں کوہرام بپا ہے، مگر اس کوہرام کے اندر سے بھی کوئی بھی عورت یا کوئی بھی بندی یا کوئی بھی بچہ ان الفاظ میں چلایا نہیں ہے کہ پروردگار یہ تو نے کیا مصیبت ڈالی ہے، بلکہ سب کی زبان پر یہی لفظ ہے، اے پروردگار ہمیں امتحان میں کامیاب فرما دینا، اے پروردگار ہماری قربانیوں کو قبول کر لینا، اے مالک و مولا ہماری محبتوں کو ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کو اس کا بہترین صلہ. یہی انداز، اسی انداز کے ساتھ اس لاش مبارک کو رکھا گیا. تھوڑی دیر بیٹھے تھے، حضرت سیدنا امام علی مقام کے پاس بہن زینب آئی. بہن زینب نے آ کر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ وہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر آپ کو لا کر کے پیش کیا اور کہا حضور مانا کہ یزیدی بڑے ظالم ہیں، مگر علی اصغر کو دیکھ کر شاید انہیں رحم آ جائے. 6 ماہ کا بچہ ہے، کون سا ظلم کیا ہے اس نے؟ ابھی وہ یہ بولنے کے بھی قابل نہیں، کون سا ظلم ہے اس کا؟ اس ننھے علی اصغر کو آپ اپنے آغوش میں لے اور فوج کے سامنے جائیں. ممکن ہے کہ کوئی فوجی رحم کر دے اور علی اصغر کو 2 قطرے پانی پلا دے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یزیدیوں سے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی، مگر زینب جن کے سینے میں فاطمی قلب دھڑک رہا تھا وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح ہم رحم و کرم والے ہیں ممکن ہے کہ میرے سامنے والا بندہ بھی اسی طرح رحم و کرم کرے گا. مگر یہ فکر غلط تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پر علی اصغر کو میدان کارزار میں اپنی آغوش میں لے کر کے آیا. لا کر امام علی مقام نے فوجیوں کے سامنے کہا مانتا ہوں کہ میں تمہارا دشمن ہوں، پھر بھی میں نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں ہے، فقط یہ تمہاری ظاہری دشمنی ہے ہمارے ساتھ. کوئی بھی ظلم میں نے نہیں کیا ہے، نہ میں نے اب تک کسی کو قتل کیا ہے اور نہ میں نے کسی کا خون بہایا ہے، نہ میں نے کوئی ایسا ظلم کیا جس کی بنیاد پر میرا قتل تمہارے لیے حلال ہو. اس کے باوجود بھی تم مجھ سے دشمنی رکھتے ہو. یہ دشمنی تمہاری مجھ سے ہے. یہ میرا ننھا علی اصغر جس کو ابھی بولنے کی طاقت نہیں، جو بھی 6 ماہ کا ہے، آغوش مادر میں ہے، اگر اس بچے کو تم پانی پلا دو تو اس پہ تمہارا کوئی وقار مجروح نہیں ہوگا. یہ کہہ رہے تھے امام علی مقام. جب تک ظالم یزیدیوں کے اندر امام علی مقام کی بات پہنچتی وہ کچھ سوچتے. حرملہ نام کا ایک بدتمیز انسان جس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا ہوا تھا، اس ظالم نے اپنے تیر کو کمان میں ڈالا ہے. تیر کو کمان میں ڈالنے کے بعد سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک حلقوم کی طرف نشانہ لگایا ہے. تاریخ بتاتی ہے وہ عظیم الشان ننھا شہزادہ جو ابھی اپنے لبوں کو ہلا ہلا کر کے باتیں کر رہا تھا، وہ ننھا شہزادہ جو اپنی انگلیوں کو بار بار بند کر رہا تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا، کھلتی تھی بند ہوتی تھی اصغر کی مٹھیاں. 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے. وہ تلوار لے کر میدان کارزار میں جام شہادت نوش کرنا چاہتا تھا. وہ عظیم الشان ننھا سا بچہ امام علی مقام کی آغوش میں ہے، نہ بولنے کی سکت ہے نہ چلنے کی سکت ہے، صرف اپنے بدن کو حرکت دے رہا ہے، صرف وہ دیکھ رہا ہے کربلا کا نقشہ کیا بنا ہوا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان حال سے دعائیں کر رہا ہے. اسی عالم میں کربلا نے اپنے تیر کا نشانہ لگایا ہے. ایسا نشانہ چلا ہے سیدنا علی اصغر کے ننھے سے حلقوم میں تیر آ کر کے لگتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کے حلقوم سے تیر نکالا اور تیر نکالنے کے بعد میں جو خون کے فوارے جاری ہوئے تھے ان خون کے فواروں کو اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف بلند کیا اور اس کرتے پروردگار عالم کربلا کے میدان میں ننھے علی اصغر کی قربانی بھی قبول فرما لے. یہ انداز ہے یارو، کربلا کے میدان میں ننھے علی اصغر کی قربانی بھی قبول فرما لینا. عزیزان ملت اسلامیہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر سیدنا علی اصغر کے ننھے سے لاشیں کو لے کر کے واپس آئے. وہ زینب، وہ ام رباب، وہ بچے، وہ اہل بیت نبوت کے مقدس فرزندان
جو علی اصغر کو دیکھ کر اپنا دل بہلایا کرتے تھے، وہ بندے جو علی اصغر کو دیکھ کر اپنی مچلتی ہوئی دنیا میں انقلاب پیدا کیا کرتے تھے، جن کے گھر میں، جن کے خیموں میں کھیلنے کے لیے فقط ایک ننھا سا بچہ تھا، اس ننھے سے چراغ کو بھی یزیدیوں نے بجھا دیا ہے۔ جب وہ بجھا ہوا چراغ لے کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب مقدس کے پاس پہنچے ہوں گے، آپ اس وقت کا تصور کریں جب زینب نے سیدنا علی اصغر کے لاش مبارک کو دیکھا ہوگا، اس وقت ان کا عالم کیا رہا ہوگا۔ آپ محسوس کر سکتے ہو، اگر گھر میں لاش گر جا رہی ہو، اگر گھر میں انتقال ہو جاتا ہو تو ہمارے ماں بہن بیٹیوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا حال یہ ہے، سیدہ زینب نے علی اصغر کے لاش کو اپنی گود میں لیا اور سینے سے لگایا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، بہتے ہوئے لبوں سے عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عالم، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑے امتحان کی گھڑی ہے، اے میرے مولا، اس امتحان میں ایک سوال تو نے علی اصغر کے نام کا بھی لکھ دیا تھا، اے پروردگار عالم، اس سوال کا جواب بھی تیری بارگاہ میں پیش ہے، اب تیری مرضی کہ اس سوال کے جواب میں تو ہمیں کتنا نمبر عطا کرتا ہے، اس کامیابی پر تو ہمیں کیا انعام۔ اس انداز میں کربلا کے میدان میں قربانیاں پیش ہو رہی ہیں، اور یہ قربانیاں صرف اسلام کی حفاظت کے لیے، صرف اسلام کی حفاظت کے لیے۔ ورنہ آپ کو بتائیں، اگر جنگ لڑنا ہوتی نا، امام علی مقام کے پاس جب مدینہ منورہ میں یزید کا خط آیا تھا، اس وقت میرا امام مدینہ الرسول میں آواز لگاتا کہ میں جنگ کروں گا، اور یزیدیوں کے ساتھ یہ پیغام پہنچاؤ، تم کو اگر خلافت کرنی ہے تو پھر مدینے میں آ کر کے لڑائی لڑ لیں۔ اس وقت دنیا دیکھتی لڑائی کیا ہوتی ہے اور جنگ کا نظارہ کیا کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام کو لڑائی نہیں لڑنی تھی، امام علی مقام کو صرف اسلام کا تحفظ کرنا تھا۔ اگر حکومت منظور ہوتی تو میرا امام مدینہ الرسول میں بیٹھ کر کے حکومت کرتا، اگر حکومت منظور ہوتی تو میرا امام مکہ المکرمہ میں حکومت کرتا، جہاں ہزاروں صحابہ اور تابعین مل کر امام علی مقام کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن مسئلہ حکومت کا نہیں تھا، مسئلہ دولت کا نہیں تھا، مسئلہ شہرت کا نہیں تھا، مسئلہ فقط اتنا تھا کہ نماز کو بچانا تھا، مسئلہ صرف اتنا تھا سنت مصطفیٰ کو بچانا تھا، اسلام کی شبیہ کو بچانا تھا۔ اسی اسلام کی شبیہ کو بچانے کے لیے، اسلام کے درخت کو کمر آور کرنے کے لیے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی درخت میں، اسلام کے درخت کی جڑوں میں علی اصغر کا خون بھی ڈالا ہے، اسلام کے درخت میں علی اکبر کا خون بھی ڈالا ہے، اسلام کی جڑوں میں عباس علمبردار کا خون بھی ڈالا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے، اے حسینیو تمہاری جان چلی جائے مگر اسلام کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے گا۔ اس لیے حسینیو امام علی مقام کے پیغام پر عمل کرو۔ وقت میں گنجائش نہیں کہ مزید کچھ بولا جائے، انشاءاللہ تعالی آنے والی تقریر میں جو کل صبح آپ تمام حضرات تشریف لائیں گے